أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت جب ہوئی اور آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اسماء میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنا بیٹا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہتے تھے اور انہیں اپنا بیٹا ہی بنایا اور مانا، اور آپ کی نسل مبارک امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے ہی بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بطن اطہر سے چلی اور چلتی رہے گی تا قیامت. تو آپ نے فرمایا میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ. میں نے بچے کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں دیا. آپ نے بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، اور ایسے عالم میں جب آپ امام حسین علیہ السلام کو گود لیے ہوئے تھے گریہ بھی فرما رہے تھے. میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، آپ کے گریے کا کیا سبب ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس بچے کے لیے گریہ کر رہا ہوں. میں نے کہا یہ بچہ تو ابھی پیدا ہوا ہے، پس گریہ کیسا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں اسماء، ایک سرکش گروہ اس کو قتل کرے گا، اللہ انہیں میری شفاعت سے محروم کرے. اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ بات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے مت بتانا، ابھی اس کے بچے کی ولادت ہوئی ہے. دوستو یہ ایک روایت ہے جو کتاب 12 امام میں صفحہ نمبر 439 پر درج ہے، اور کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ اسی وقت بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بھی گریہ فرمایا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گریہ فرما رہے تھے، اور آپ کے پوچھنے پر آپ نے سیدہ کو آگاہ فرمایا. اور سیدہ بھی کیونکہ 14 معصومین میں شامل ہیں تو انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبریں پہلے ہی موصول تھیں اور انہیں معلوم تھا. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک دن ام الفضل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس کی زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے گزشتہ شب بڑا برا خواب دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے بطن اطہر سے آپ کے بطن مبارک کا ایک ٹکڑا جدا ہو کر میرے دامن میں گر گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر ہے. حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہاں ایک بچہ ہوگا جس کی پرورش آپ فرمائیں گی. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور بچے کو آپ کی گود میں دے دیا جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی. تو آپ کی گود میں دے دیا. جب دوبارہ میں آپ کی طرف متوجہ ہوئی تو دیکھتی ہوں کہ آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں. تو میں دیکھتی ہوں یہ حضرت ام الفضل کا بیان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے
اشک جاری ہیں۔ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان پر فدا ہوں، آپ کس وجہ سے گریہ فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے اور مجھے بتایا ہے کہ میری امت اس بچے کو قتل کرے گی۔ اور دوستو اب وہ بھی یاد کریں جب اکثر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں روتے تھے اور فرماتے تھے امتی امتی امتی، امت کے لیے اکثر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بخشش طلب فرماتے تھے اور روتے تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو دوستو دیکھیں جب آپ کو جبرائیل نے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بات بتائی کہ امام حسین علیہ السلام کو آپ کی امت قتل کرے گی تو آپ نے اشک بہائے اور گریہ فرمایا۔ تو میرا خیال ہے اسی وجہ سے اس بات پر اشک بہاتے ہوں گے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میری امت میرے ہی نواسے کو، میرے ہی بیٹے کو جسے اللہ رب العالمین نے میرا بیٹا قرار دیا اسے قتل کرے گی، میری ہی امت قتل کرے گی۔ تو اس دکھ پر روتے تھے آپ۔ تو دوستو اسی طرح ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ صفین میں جنگ صفین جب ہو رہی تھی تو امیر المومنین امام علی علیہ السلام صفین جاتے ہوئے آپ کا گزر کربلا سے ہوا۔ آپ علیہ السلام وہاں کچھ دیر کے لیے رکے اور اس قدر گریہ کیا، اس قدر آنسو بہائے کہ زمین آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو ہم نے دیکھا آپ گریہ فرما رہے ہیں، آپ آنسو بہا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا بیٹا حسین علیہ السلام دریائے فرات کے کنارے کربلا نامی زمین پر مارا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جبرائیل مجھے سنگھانے کے لیے کربلا کی ایک مٹھی خاک لے کر آئے تھے جسے دیکھ کر میں گریے پر ضبط نہ کر سکا۔ تو امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر اور ان کی ولادت کے بعد بھی کئی مقامات پر حضور اقدس بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا، امام علی علیہ السلام، امام حسن مجتبی علیہ السلام نے گریہ فرمایا آپ کی شہادت کو یاد کر کے۔ تو آپ کے ذکر میں رونا عبادت ہے اور اس عبادت کے سلسلے میں بہت ساری احادیث مبارکہ موجود ہیں جس میں گناہ ختم ہو جاتے ہیں، گناہ جھڑ جاتے ہیں اور حج و عمرہ مقبول حج و عمرہ آپ کی زیارت، آپ کی قبر مبارک کی زیارت کرنے سے مقبول حج و عمرہ، کئی مقبول حج و عمرہ کے ثواب کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ یہ سارا واقعہ جب بیان کیا آپ نے، اس کے بعد امیر المومنین علی المرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہیں ان کا پڑاؤ ہوگا۔ آپ نے جگہ کی نشاندہی فرمائی، کربلا میں موجود تھے اس وقت جب صفین کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں کربلا کی زمین آئی تو آپ نے فرمایا یہیں ان کا پڑاؤ ہوگا، یہاں ان کا خون بہایا جائے گا اور اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے بعض لوگ اس صحرا میں قتل کیے جائیں گے جن کے حال پر زمین و آسمان گریہ کریں گے۔ اور جیسے یہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے جیسے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ جب شہادت امام حسین علیہ السلام ہوئی تو دوستو آسمان نے بھی خون کی بارش برسائی اور زمین میں بھی روایات موجود ہیں
کہ گڑھے اگلی صبح کو لوگوں نے دیکھے، گڑھے بھی پڑے ہوئے تھے اور ان میں خون بھی اکٹھا دیکھا گیا، کافی سارے گڑھوں میں خون بہتا ہوا دیکھا۔ اور آج بھی جو کربلا کی اوریجنل مٹی ہوتی ہے، خاک شفا، اور اس سے اگر کوئی تسبیح بنی ہوئی ہے یا سجدہ گاہ بنی ہوئی ہے یا جس کے پاس خاک کربلا کسی بھی صورت میں موجود ہے، وہ 10 محرم الحرام والے دن دوستو اس میں سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر زمین و آسمان اب بھی گریہ کناں ہیں۔ دوستو اس سے پہلے آسمان پر لالی نہیں ہوتی تھی، سرخی نہیں ہوتی تھی 10 محرم شہادت امام حسین علیہ السلام سے پہلے۔ روایات موجود ہیں، تاریخ موجود ہے، آپ پڑھیں، آپ دیکھیں اور علماء سے گفتگو کریں۔ یہ سرخی آپ کی شہادت کے بعد سے آسمان پر نظر آتی ہے، اور یہ جو بلو مون جس کو کہتے ہیں کہ جی بلو مون ہے، یہ اصل میں ریڈ مون ہے۔ آپ دیکھیں اس 10 محرم الحرام کو، اور اس کے بعد چاند 3-4 دن تک بہت زیادہ ریڈش رہا، سرخی مائل رہا، چاند پر بھی سرخی کے آثار نظر آئے۔ دوستو کائنات کی ہر چیز گریہ کناں ہے کہ ظلم ہوا آل اطہار پر، سید الانبیاء کی اطہار پر، امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے اہل بیت پر، ان کے خاندان پر، امام حسین، امام حسن، امام حسین علیہم السلام پر، پنجتن پاک پر۔ تو اس گریے میں، اس غم میں، اس دکھ میں کائنات کی ہر چیز شامل ہے، اور وہ کیوں نہ ہو، کیونکہ اہل بیت اطہار اور ان میں جو 12 ائمہ اور 14 معصومین علیہم السلام ہیں، وہ سب کے 14 معصومین ہیں، سب کے لیے حجت ہیں۔ اس زمین کے لیے بھی امام وہی 12 ہیں جن کے بارے میں حضور پاک نے فرمایا، اور حضور ان پر نبوت کا درجہ رکھتے ہیں۔ بی بی سیدہ کی ولایت بھی ان پر ہے۔ 14 معصومین جو معصومین کا کانسیپٹ ہے اور جو حقیقت ہے، یہ سب کائنات کے ذرے ذرے پر مطلق ہے، اور کائنات کے ذرے ذرے کے لیے امام دین ہیں، امام برحق ہیں۔ تو وہ آپ کے غم میں شامل ہیں، اور آپ کی خوشی میں بھی کائنات کا ذرا ذرا شامل ہوتا ہے۔ جب آپ کے اہل بیت علیہم السلام کے ہاں ان کے گھر جب خوشی کا موقع ہوتا ہے تو کائنات کا ذرا ذرا جشن مناتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ اور یہ کائنات میں جتنی برکتیں ہیں سید الانبیاء اور ان کی پاک اہل بیت علیہم السلام کے وجود کی برکت سے ہیں۔ اور یہ آپ کو یہ ضمنی بات ساتھ ساتھ بتاتے چلیں دوستو کہ قرآن مجید میں بھی کافی دفعہ ذکر ہوا، اور رب العالمین نے فرمایا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ائمہ اطہار نے بھی کئی دفعہ فرمایا کہ استغفار کی فضیلت بیان کی، اور خود بھی آپ فرماتے تھے استغفار، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار پڑھتے تھے۔ دوستو استغفار صرف گناہوں کے مقابلے میں نہیں پڑھا جاتا۔ 14 معصومین ہر گناہ سے پاک ہیں، انہیں استغفار پڑھنے کی اس لیے ضرورت نہیں تھی کہ خدا نخواستہ ان سے کوئی گناہ یا غلطی سرزد ہوئی یا ہوتی یا ہونے کا کوئی امکان ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ استغفار کے فائدے یہ ہیں کہ رزق میں برکت ہوتی ہے۔ کائنات کی تمام برکتیں اس استغفار اور اس ذکر پاک کی بدولت ہیں جو سید الانبیاء آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام 14 معصومین علیہم السلام فرماتے رہے ہیں، اور اب بھی یہ زمانے کے امام زمانہ امام محمد مہدی علیہ السلام جو حجت خدا ہیں، اس دنیا میں موجود ہیں، اس کائنات پر اللہ تعالیٰ کی حجت ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، لیکن اس زمین پر موجود ہیں۔ تو ان کے ذکر اذکار اور ان کی عبادات کی بدولت اور اس کی برکت سے یہ زمین قائم ہے، یہ آسمان قائم ہے، دنیا کی ہر چیز رب العالمین نے حجت جس کو اپنی حجت قرار دیا ہے اس کے وجود کی برکت سے پھر یہ سارا نظام قائم رکھا ہے میرے مالک اللہ رب العالمین نے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے اگر کوئی غلطی بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں ہو گئی ہے تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے،
ہماری کسی ویڈیو میں کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، میں معذرت خواہ ہوں۔ میرا ہرگز مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، میں صدقہ جاریہ کے طور پر یہ کام کر رہا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ اور اگر کوئی غلطی کہیں ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ جو غلط باتیں اگر کہیں ہو گئی ہیں، کوئی بات سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے جانے انجانے میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ اور ہمارے لیے جو اچھی باتیں آپ کی مدد سے ہم نے کر لی ہیں، ہمارے لیے وہ توشہ آخرت قرار دے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔